السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفخه. وأتموا الحج والعمرة لله. صدق الله العظيم. حضرات محترم، ہم میں سے تقریباً ہر شخص کو اس کے متعلق علم ہے کہ حج ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے، لیکن ہم بہت کم لوگ ایسے ہیں جو کہ یہ جانتے ہوں کہ عمرہ بھی فرض ہے۔ وہ کس طرح؟ اس کی دلیل ہمیں قرآن و حدیث دونوں سے ملتی ہے۔ جس طرح میں نے آپ کے سامنے آیت کریمہ کا ایک چھوٹا سا حصہ تلاوت کیا ہے، وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، ادھر دونوں چیزوں کے متعلق رسول اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے۔ وَأَتِمُّ جو لفظ ہے یہ امر کا صیغہ ہے، یعنی حکم دینے کا۔ اللہ رب العزت نے اس میں حکم دیا ہے کہ مکمل کرو۔ وَأَتِمُّ کا مطلب ہوتا ہے مکمل کرو یا تمام کرو۔ حج والعمرۃ للہ، حج اور عمرے کو۔ اب یہاں پر دونوں چیزوں کے متعلق آیا ہے، اور اس کے علاوہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جہاد کی فضیلت کے متعلق صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے موقع بتایا، تو جو خواتین تھیں وہ بھی انہوں نے سوال کیے کہ ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مردوں کے لیے تو جہاد افضل ہے، وہ وہاں پہ لڑتے ہیں، شہید بھی ہو جاتے ہیں، اور شہید کا مرتبہ تو اللہ رب العزت نے کئی مقامات پہ قرآن مجید میں بیان کیا ہے، تو ہمارے لیے کیا ہے؟ ہم تو پیچھے رہ گئے۔ اب یہ جذبہ دیکھیں صحابہ اور صحابیات کا دونوں کا۔ معذرت کے ساتھ ہمارے آج کے معاشرے میں اس طرح کا ہر قسم کا جذبہ جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے۔ جہاد سے چلیں وہ دور کی بات ہے، باقی معاملات، عبادات، چھوٹے چھوٹے عبادات کا بھی جذبہ ہم میں ختم ہو چکا ہے۔ تو خیر، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال میں نے کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا جہاد یہ ہے کہ تم حج و عمرہ کرو۔ اب یہاں پر حج اور عمرہ دونوں کی فضیلت اور دونوں کی فرضیت ہمیں ثابت ہوتی ہے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف حج کا کہہ دیتے تو اس کا مطلب کیا ہوتا کہ عمرہ کر لیں تو ٹھیک ہے، فضیلت ہے، اگر نہ کریں تو کوئی غلط بات نہیں ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں دونوں چیزوں کا ذکر کیا ہے، حج اور عمرہ، کہ حج اور عمرہ کرو۔ اب اکثر لوگ کہتے ہیں کہ عورتوں کا حج اور عمرہ کرنا جو ہے وہ عورتوں پہ حج فرض ہے یا نہیں ہے، ان کے کئی مسائل ہیں۔ حج فرض ہے، ان کے متعلق جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق، عورتوں کے متعلق کئی آسانیاں پیدا کی ہیں۔ مثال کے طور پہ کہ حج کے دوران اگر عورتوں کے ایام مخصوصہ آ جاتا ہے یا کوئی ایسا مسئلہ بن جاتا ہے تو ان کے لیے علیحدہ سے حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا مردوں کے لیے حج اور عمرہ جو ہے وہ جہاد جتنا برابر نہیں؟ وہ کیوں؟ کیونکہ مرد طاقتور ہوتا ہے، اس میں ہمت ہوتی ہے، وہ ہر کام کر سکتا ہے، کوشش کر سکتا ہے، لیکن عورت وہ مزید کوشش نہیں کر سکتی، لوگوں کو بیچ میں سے نہیں گزر سکتی، اس کو اپنی عزت کا خیال ہوتا ہے، اپنے پردے کا خیال ہوتا ہے کہ میں یہ نہ ہوں کہ مردوں کے بیچ میں سے گزروں، میری بے پردگی ہو جائے۔ لیکن عورتوں کو حج کا، عورتوں کے عمرے کا جہاد سے تشبیہ اس لیے دی گئی ہے کہ اس میں وہ مشقت کرتی ہیں۔ کس چیز کی؟ وہ اپنے جسامت کا خیال رکھتی ہیں، اپنی عزت کا خیال رکھتی ہیں، اپنے پردے کا خیال رکھتی ہیں،
اس سے بڑھ کر اپنے بچوں کا خیال رکھتی ہیں، مرد کی اشیاء کا خیال رکھتی ہے، اپنی اشیاء کا خیال رکھتی ہے، تو ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے حج اور عمرے کو جہاد سے تشبیہ دی ہے۔ اور اسی طرح اسی حدیث سے ہمیں یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ حج بھی فرض ہے اور عمرہ بھی فرض ہے۔ اگر کسی شخص کے پاس حج جتنی قیمت نہیں ہوتی، اس کے پاس اتنی استطاعت نہیں ہوتی کہ وہ حج نہ کر سکے، تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ اگر عمرے جتنی استطاعت ہو جاتی ہے تو اس کے اوپر فرض ہے کہ عمرہ کرے۔ کم از کم ایک عمل جو ہے وہ ہمیں کر لینا چاہیے۔ اگر حج جتنی استطاعت نہیں ہے تو عمرہ کر لیں، اگر دونوں کی استطاعت نہیں ہے تو انشاءاللہ تعالی جس کی استطاعت نہیں ہوگی اللہ رب العزت اس کا سوال نہیں کریں گے۔ کیونکہ آپ نے اکثر جو سنے ہیں کہ اسلام کی 5 بنیادیں ہیں: توحید، حج، زکوٰۃ، نماز اور روزہ۔ 5 بنیادیں ہیں، اس میں سے 3 بنیادیں جو ہیں وہ سب پر لازم ہیں، 2 پر جو ہیں وہ صاحب استطاعت کے لیے، حج اور زکوٰۃ۔ تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے وہ ان دونوں عمل کو سر انجام دے، جن کو اللہ تعالیٰ نے ایک کی استطاعت دی ہے وہ کم از کم ایک کو لازمی سر انجام دے، تاکہ فریضہ جو ہے وہ ہمارا ادا ہو۔ اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا اس کو سمجھنے کے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے انشاءاللہ تعالیٰ جو اس کے متعلق طریقے کے متعلق چل رہا ہے، تو آئندہ نشست میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے طواف کے متعلق، کیونکہ ہم نیت کے متعلق میں پہلے بتا چکا ہوں اس کے کلمات، آگے انشاءاللہ تعالیٰ طواف کے متعلق میں بتاؤں گا کہ آگے عمرے کا پروسیس اور حج کا پروسیس انشاءاللہ تعالیٰ چلے گا۔ اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ جو بھی ہم سن رہے ہیں اور میں سنا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔